بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جتنے بھی آپ کے فضائل بیان کیے جائیں شمار نہیں کیے جا سکتے ہیں کہ اتنے آپ کے فضائل ہیں۔ میری ایک کتاب ہے عظمت رحمت للعالمین در نظر رب العالمین، جس میں نے قرآن مجید کی 1166 آیات تحریر کی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ مگر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت کی جو سب سے مستند کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب ہے، یعنی صحیح بخاری، جسے بعد از کلام باری یعنی قرآن مجید کے بعد جسے سب زیادہ اہمیت کی جاتی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے، ان کی توہین سے، ان کی فضیلت کم کرنے سے، ان کی شان گھٹانے سے بھری پڑی ہے۔ اور اتنی روایات ایسی اس میں ہیں کہ بس نقل کفر کفر نہ باشد، کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس قسم کی خرافات اور حفات بیان کی جائے۔ اور یہی صحیح بخاری تھی جس کی وجہ سے ہندو راجپال نے رنگیلا رسول اور سلمان رشدی نے اسٹینک ورسز شیطانی آیات جیسی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ خرافات کیا ہیں، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے، لیکن یہ بخاری کا منہ کالا کرنے کے لیے اور بخاری کو صحیح کتاب ماننے والے، بخاری کے اوپر عقیدہ رکھنے والوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صرف نماز کے بھول جانے کے حوالے سے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، پارہ نمبر 5، کتاب العمل فی الصلاۃ، صفحہ نمبر 561 سے لے کر 563 تک چند روایات ہیں۔ یہ 8 روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا، باب کا نام ہے نماز میں خارجی امر کے متعلق غور و فکر کرنا۔ اس میں یہ حدیث نمبر 1148 ہے۔ پہلے اس حدیث کو آپ سنیں اور اس کے بعد وہ روایت پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1148 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر گوز لگاتا ہوا بھاگتا ہے، وہ اذان نہیں سننا چاہتا۔ جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، اقامت ہونے پر پھر چلا جاتا ہے، اقامت کے بعد خاموشی پر دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سوچ، یہ یاد کر۔ وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو نمازی کو پہلے یاد نہ تھی۔ نمازی کو رکعتوں کا علم نہیں رہتا کہ کتنی پڑھ چکا ہے۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے ساتھ ایسا ہو کہ رکعتیں بھول جائے تو بیٹھ کر 2 سجدے کرے سہو کے۔ ابو سلمہ نے یہ آخری جملہ حضرت ابو ہریرہ سے سنا۔ یعنی اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ اللہ اکبر کی اذان سن کر، آواز سن کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ جہاں پر اذان ہو رہی ہے وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے اس جگہ پر، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر اس میں اللہ کا ذکر آتا ہے، رسول اللہ کا ذکر آتا ہے، تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے اور پھر نمازی کے دل میں گھس کر وسوسے ڈالتا ہے اور اسے بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے، اس کی سوچوں کو مختلف جگہوں پر لے جاتا ہے، نماز سے اس کو ہٹاتا ہے، اور نمازی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں میں نے پڑھی ہیں، 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت، اور اس طریقے سے وہ نمازی کو نماز بھلا دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ ایک روایت بھی بیان کی ہے، حدیث نمبر ہے 1148۔ اس کے بعد یہی حدیث انہی الفاظ میں 1158 پر ہے۔
یعنی اس کے درمیان میں 8 حدیثیں اور ہیں، 9 حدیثیں، 8-9 حدیثیں اور ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن 1158 پر یہی حدیث دوبارہ آئی ہوئی ہے بالکل انہی الفاظ میں۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگ جاتا ہے، وہ اذان سننا نہیں چاہتا، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، پھر تکبیر کے وقت اسی طرح بھاگ جاتا ہے اور تکبیر ختم ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیال پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، جب نمازی کو پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ چنانچہ اگر ایسا ہو کہ وہ بھول جائے کہ آیات 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4، تو 2 سجدے کرے، یعنی سجدہ سہو کرے۔ اب حدیث نمبر 1148 بھی یہی ہے، 1158 بھی یہی ہے۔ اس کے درمیان میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں ہیں، سب وہ روایات ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں کہ وہ نماز بھول گئے تھے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی یہ کہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی جلدی سے اپنی کسی اہلیہ محترمہ کے ہاں چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے، لوگوں کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھا تو فرمایا مجھے نماز میں سونے کی ایک ڈلی کے متعلق خیال آ گیا تھا، مجھے یہ پسند ہے کہ شام یا رات تک وہ ہمارے گھر پڑی رہے، میں اسے تقسیم کر دینے کا حکم دے آیا ہوں۔ یعنی آپ کو نماز میں سونے کی ڈلی کا خیال آ گیا، یہ پہلی روایت۔ اس کے بعد 1150 روایت نمبر 1150، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی 4 رکعتی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر پہلا قاعدہ کیا بغیر اٹھ کھڑے ہوئے، لوگ بھی ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب نماز پوری ہو چکی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے منتظر تھے تو آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ یعنی یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے، جو تشہد ہوتا ہے، وہ پڑھنا بھول گئے تھے اور ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2 سجدے کیے سہو کے۔ پھر حدیث نمبر 1151، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، قاعدہ اولا نہ کیا، جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ یعنی یہ روایت بھی یہ بتا رہی ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ آپ نے 4 رکعتی نماز ہے، اس میں 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے، جو تشہد ہوتا ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھا، بھول گئے اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے 2 سجدے سہو کیے۔ حدیث نمبر 1152، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعت پڑھ لی، لوگوں نے عرض کیا کیا نماز بڑھ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھی ہیں تو آپ نے 2 سجدے کر لیے حالانکہ آپ سلام پھیر کر بیٹھے تھے۔ یعنی ظہر کی رکعت جو کہ 4 رکعت ہوتی ہیں وہ آپ نے بھولے سے 5 رکعت پڑھ لی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی رسول اللہ نماز بھول گئے، 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھا دی۔ حدیث نمبر 1153، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا تو ذو الیدین نے کہا کیا نماز کم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ سچ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے مزید 2 رکعتیں پڑھی پھر 2 سجدے کیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 رکعتی نماز تھی، بھول گئے اور 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عروہ بن زبیر نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کی، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ یہ توہین آمیز گستاخانہ روایات صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری
جلد نمبر 1 پارہ نمبر 5، ابواب الصحیح فی الصلاۃ، ابواب الصحف فی الصلاۃ، اور یہ حدیث نمبر 1154 سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذو الیدین نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے دریافت فرمایا کیا ذو الیدین سچ کہتا ہے؟ عرض کیے جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھ کر سلام کیا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر اپنے سجدے کی طرح سجدہ کیا یا قدر طویل، پھر سر اٹھایا۔ یعنی یہ روایت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نماز بھول کر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، پھر صحابہ کرام کے یاد دلانے کے اوپر آپ کو یاد آیا اور پھر آپ نے 2 رکعت مزید پڑھی اور 2 سجدے سہو کیے۔ حدیث نمبر 1156، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں میں سے یعنی ظہر یا عصر میں سے ایک نماز پڑھائی۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ غالباً وہ عصر کی نماز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر ایک لکڑی پر سہارا کر کے کھڑے ہوئے جو سجدگاہ کے آگے تھی، آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مقتدیوں میں حضرت ابو بکر و عمر بھی تھے، وہ بات کرنے سے ڈرے، جلدی جانے والے لوگوں نے مسجد سے نکل گئے اور کہتے جا رہے تھے کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ایک شخص جسے حضرت ذو الیدین کہا کرتے تھے، اس نے عرض کیا کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ ذو الیدین نے کہا کہ نہیں آپ بھول گئے ہیں۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کے 2 سجدوں کی طرح سجدے کیے یا قدر طویل، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر سر زمین پر رکھا اور اللہ اکبر کہا، اور سجدہ باقی 2 سجدوں کی طرح یا قدر طویل کیا، پھر سر اٹھایا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یعنی یہ روایت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نستجیر باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھول گئے تھے، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھا دی تھی، کبھی 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھا دیتی، کبھی قاعدہ اولا جو ہے 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے وہ بھول جاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حدیث نمبر 1157، عبداللہ اسدی جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے، یہ کہتے کہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قاعدہ اولا کیے بغیر کھڑے ہو گئے۔ جب نماز پوری کر چکے تو قبل السلام 2 سجدے کیے، ہر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھے بیٹھے۔ باقی مقتدیوں نے بھی آپ کی طرح دونوں سجدے کیے۔ یہ سجدے قاعدہ اولا چھوڑنے کے بدلے تھے جو آپ بھول گئے تھے۔ لیس کے ساتھ اس حدیث کو ابن جرجیج نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا ہے اور سجدوں میں اللہ اکبر کہنا نقل کیا ہے۔ اس روایت سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ اولا بھول گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہی حدیث، وہی روایت 1158، وہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگ جاتا ہے، وہ اذان سننا نہیں چاہتا۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، پھر تکبیر کے وقت اسی طرح بھاگ جاتا ہے اور تکبیر ختم ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیال پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، جو نمازی کو پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ چنانچہ اگر ایسا ہو کہ وہ بھول جائے آیا 3 رکعت پڑھی یا 4 تو بیٹھ کر 2 سجدے کرے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کتنے غیر محسوس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ ایک تو یہ توہین ہے کہ آپ معاذ اللہ نماز کی رکعتیں بھول جایا کرتے تھے اور صحابہ آپ کو یاد دلاتے تھے، یعنی صحابہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور رسول اکرم کی توہین کی جا رہی ہے کہ رسول اکرم 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھا دیتے تھے، کبھی 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھا دیتے تھے، کبھی 4 رکعت میں 3 رکعت پڑھا دیتے تھے، اور کبھی قاعدہ اولا بھول جایا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو خاص بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث نمبر 1148 میں کہا
کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں گھس کر وسوسے ڈالتا ہے، اسے رکعتیں بلا دیتا ہے اور اسے وہ چیزیں یاد دلا دیتا ہے جو وہ بھولا ہوا تھا، یعنی اس کی توجہ نماز سے ہٹا دیتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں گھس کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1149، 1150، 1151، 1152، 1153، 1154، 1155، 1156، 1157، یہ مسلسل 8-9 حدیثیں اس بات کے اوپر ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی رکعت بھول جایا کرتے تھے، اور پھر 1158 میں دوبارہ یہ بتایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم دل میں داخل ہو جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اسے نماز کی رکعتیں بھلا دیتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحیح بخاری پڑھنے والے کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شیطان وسوسے ڈال دیتا تھا، ان کو وہ باتیں یاد دلا دیتا تھا جو وہ بھولے ہوئے ہوتے تھے، ان کی نماز کی رکعتیں بھلا دیتا تھا۔ اتنی گستاخی، اتنی توہین، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کی شان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم نماز بھول جاتے تھے، شیطان ان کے دل میں داخل جاتا تھا، وسوسے پیدا کر دیتا تھا، اور صحابہ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا مذہب ہے، لانا تو ایسے مذہب پر۔